میری ساس نے جو ہے نا یہ ایشو اٹھایا کہ بھائی مطلب کہ بچہ نہیں ہو رہا ہے، ہمیں تو اولاد چاہیے اپنے بیٹے ٹھیک کے ہے، لیے، اپنی نسل چاہیے. تو بس انہوں نے کہا کہ یا تو آپ سیکنڈ میرج کرو جس میں سے اولاد ہو سکے، یا تو آپ اس کو طلاق ٹھیک ہے۔ دو اور اگلی شادی کرو. ہوں، لیکن ہوں، جیسے جیسے ان کو پتہ چلا کہ اس کے گھر اولاد نہیں ہو رہی ہے اور میں نے جا کے بتانا شروع کیا، ہوں، ہوں، تو میرے والد صاحب نے ٹینشن لے لی تھی. پھر ان ٹھیک ہے۔ تک یہ بات پہنچی کہ میری بیٹی کا گھر خراب ہو رہا ہے، حالات خراب ہوتے چلے گئے، مطلب مزید جب خراب ہوتے آپ کے چلے والد گئے. صاحب نے ٹینشن لی تو آپ نے بتایا کہ وہ ہارٹ اٹیک سے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ جی. تو جب پھر مجھے خود اکیلے مینیج کرنا پڑتا ہے. کچھ پراپرٹیز ہیں جو والد صاحب نے رینٹ آؤٹ کیے ہوئے، کچھ پلازے وغیرہ ہیں ان کا رینٹ مجھے خود لینے جانا پڑتا ہے. والدہ کو ساتھ لے کر جاتی ہوں، ان کو سارے معاملات کا پتہ ہے، لیکن وہ بیمار ہے اور کافی بزرگ ہیں، ان سے زیادہ چلا نہیں جاتا، اسٹرگل نہیں کر سکتی وہ. تو یہ بہت سارے معاملات جو ہیں میں خود اکیلے دیکھ رہی ہوں. کبھی کبھی تھک جاتی ہوں اور بہت فیل ہوتا ہے کہ مرد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے۔ اب میں شادی کے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ شادی کروں. پیسے کی کمی نہیں ہے، لیکن مجھے کم سے کم یہ پتا ہو کہ وہ ہمارا محافظ ہے، گھر میں کوئی مرد ہے. ٹھیک ہے. پلازے وغیرہ میں جانا ہوتا ہے، رینٹ وغیرہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے، وہ خود جائیں. پھر مدر کو ہاسپٹل لے کر جانا ہوتا ہے، وہ میرے ساتھ چلے. اگر وہ سیکنڈ میرج بھی ہے تو اپنی فیملی سے اجازت لے، تو اس کی فیملی کا بھی خرچہ اٹھانے کے لیے میں تیار ہوں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے۔ بس یہ ہے کہ مجھے پراپر ٹائم چاہیے اور گھر کی ذمہ داریاں وغیرہ رسپانسیبل ہو. میں اس کے لیے مطلب کہ جو اس کی رہائش کا ارینج ہے وہ سارا میرا ہوگا، جو اس کو گاڑی وغیرہ دینی ہے اسے مطلب کہ جو کاروبار وغیرہ وہ سارا اس کے ہینڈ اوور ہی ہوگا. ٹھیک ہو، جی. مطلب اس کی زندگی ضروریات کی تمام چیزوں کی ذمہ داری آپ خود لیتی ہیں؟ جی. اس کی تمام زندگی کی ضروریات جو ہے وہ میں خود افورڈ کروں گی اور میں ٹھیک ہے۔ لوں گی اس کی ذمہ داری.